فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ آہستہ آواز میں ذکر کرنا بہتر ہے یا اونچی آواز میں؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 841، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1318 اور سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1003۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ اور آگے کہتے ہیں وقال ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، اور میں ذکر کی آواز سن کر صحابہ کے سلام پھیرنے سے آگاہ ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہو جاتا تھا کہ اب نماز سے سلام پھیر لیا گیا ہے۔ اس سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ اونچی آواز میں ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس، ظاہری زمانہ اقدس میں رائج تھا، منع نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے مسلم شریف کی 1343 نمبر حدیث پاک، سنن ابو داود 1506، سنن نسائی حدیث نمبر 1339، راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل فی دبر کل صلاۃ حین یسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد الی آخرہ، آخر تک۔ اور پھر بعض احادیث میں یہ سیاہ ستہ کی روایات ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اونچی آواز سے ذکر کرنا بعد از فرض نماز تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہاں اتنی اونچی آواز سے ذکر نہ ہو کہ چیخنے کا سما بن جائے، ایسے نہیں، بلکہ ایسا ماحول ہو جو ذوق پیدا کرے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔